بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بامقصد محفل کے مہمان خصوصی فصیح فراست ملا صاحب اور سیکریٹری حلقہ فہیم صاحب اور کنوینر صاحب اور یہاں موجود قابل قدر شعراء، ادباء اور کالم نگار، افسانہ نگار، باذوق و باادب حضرات و نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ایس آئی او آف انڈیا کا شکر گزار ہوں کہ ایک عرصہ ہوا اس موضوع پر کوئی ہماری نشست یا بیٹھک یا غور و فکر کی مجلس منعقد ہوئی ہو۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس بات پر کہ جس کی ضرورت آج ملت کے نوجوانوں کو ہے، ملت کو ہے، اس کی طرف آپ نے ایک محسوس ہونے والی ایکٹیویٹی کرائی۔ انشاءاللہ یہ مجلس ہمارے لیے بڑی بامقصد ثابت ہوگی۔ دوسری بات، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس حیثیت سے کہ یہ ماہ اور اس ماہ کی 27 مارچ کو پوری دنیا میں اردو صحافت کے 200 سالہ جشن منایا جانے والا ہے، اور انشاءاللہ ہم یوسف بھائی سے گفتگو کر کے یہ اردو صحافت کا 200 سالہ جشن بیدر میں ہم وزڈم کی جانب سے، یوسف بھائی کے تعاون سے ہم ضرور منائیں گے، تاکہ ہماری نئی نسل کو ہماری مادری زبان اور اس کی تاریخ سے بھی ایک جذباتی اٹیچمنٹ ہے۔ جام جہاں نما نامی پہلا اخبار مارچ 1822 کو کلکتے سے ہریہر دتا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک امپلائی تھا، اس نے آغاز کیا تھا۔ تو ہماری تاریخ جو ہے اس سے واقف بھی ہوں گے اور دوسروں کو واقف بھی کرائیں گے۔ اس موقع اور اس حوالے سے ہم اردو صحافت اور اردو اخبارات کو فروغ دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہاں بڑی مفید گفتگو آئی، چونکہ 2 گھنٹے سے زائد ہم اس گفتگو میں رہے اور میرے لیے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں، آپ کا بھی احساس یہی ہوگا۔ تو کچھ باتیں جو میں صرف آپ کے سامنے بطور یاد دہانی کے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مطالعے کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں ہیں، مت ہے۔ وہ مت یہ ہے کہ مطالعہ وہ کرے جو اسکالرس ہیں، جو رائٹرس ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کریں۔ یہ جو غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو سماج سے دور کرنا ہو۔ اصل ہمارے پاس تعلیم کا ایک مجہول تصور ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں۔ انتہائی مجہول تصور، جو کوالیفائڈ ہونے ہی کو تعلیم سمجھتے ہیں۔ کوالیفائڈ ہونا اور مارکس لینا، یہ تعلیم کا انتہائی غلط اور مجہول کانسیپٹ ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد ایجوکیٹڈ ہونا ہے، تعلیمی یافتہ مہذب بننا ہے۔ یہ ظاہر ہے آپ کے کسی ڈگری سے یا کسی مارکس کے لینے سے، رینک سے حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ آپ اپنی زبان میں اپنے کلچر کو اور دوسرے کلچرز کو سے واقف نہ ہوں۔ تو یہ جو مت اسی وقت دور ہوگا کہ ہم ڈگری ہولڈر تو ہو گئے، ہم نے MBA کر لیا، ہم نے انجینئرنگ کر لیا، ہم نے BSc کر لیا، ہم میڈیکل کر لیے، ہم نیٹ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب ہماری ضرورت ہے، پڑھیں آپ، ہم اس کو سراہتے ہیں، لیکن یہ اینڈ نہیں ہے۔ ہم ایجوکیٹڈ ابھی بنے نہیں ہیں، ہم تو کوالیفائڈ ہوئے ہیں، اس میں ہم نے مارکس حاصل کیا ہے۔ ہمیں ایجوکیٹڈ ہم بنے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں پرفارم کرنا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں،
کس ماحول میں رہتے ہیں، کیسا ماحول ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا نظریہ ہم رکھتے ہیں، کیا نظریہ ہم دینا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری چیز اس سلسلے کی ایک اور مت ہے، ایک غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ عموماً اب پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ ہماری گفتگو کا پورا ایک جس طرف جھکاؤ تھا وہ یہ کہ اب کتابوں کی کیا ضرورت ہے، اب تو ڈیجیٹل بکس آ گئے ہیں، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ بے شک یہ ایک اللہ کی نعمت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اور نہیں پڑھا جا رہا ہے، لوگ عادی نہیں ہیں، بور ہو جا رہے ہیں، حقیقت اس کے خلاف ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جتنا ڈیجیٹل، ابھی آصف بھائی کی اس بات سے میں اختلاف کروں گا کہ 4 مہینے میں ڈیجیٹل کنٹینٹ ڈبل ہو رہا ہے، بے شک ہو رہا ہے، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن پڑھنے والے، مطالعہ کرنے والے کم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، یہ ایسا نہیں ہے۔ جتنا تیزی سے ڈیجیٹل کنٹینٹ بڑھ رہا ہے اتنا تیز رفتاری کے ساتھ بکس پرنٹ ہو رہے ہیں اور پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پوری انسانی تاریخ میں اتنا نہیں پڑھا گیا، نہ لکھا گیا جتنا آج پڑھا جا رہا ہے۔ یہ علمی دور ہے، نالج کی ایج ہے، اور اسی نالج کی ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جسٹ پہلے پرنٹ میڈیا شروع ہو چکا تھا، پرنٹنگ شروع ہو چکی تھی، لکھائی شروع ہو چکی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علم اور مطالعہ اور کتاب اللہ ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ تو یہ مت کو بھی دور کرنا ہے کہ پڑھا جا رہا ہے اور پڑھے جانے کی ضرورت ہے، اور وہ قوم ترقی کر رہی ہے جو پڑھ رہی ہے۔ ابھی ایک سروے یورپ کے تعلق سے آیا کہ یورپ کی خواتین سال میں 400 صفحے کی 6 کتابیں ایک سال میں پڑھتی ہیں، میں بی فکشن، میں ناٹ بی فکشنس، دے ریلیٹڈ فرام، بامقصد بھی ہو سکتے ہیں، افسانچے بھی ہو سکتے ہیں، دل بہلائی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک میٹر الگ ہے، لیکن پڑھتی ہیں۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جب ان کی یہودیوں کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو انہیں میتھس کے پرابلمز دیے جاتے ہیں، اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ پیدا ہونے والا بچہ ہوشیار ہو۔ تو یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ ہم اگر کمپیئر کریں دیگر اقوام سے تو ہم پیچھے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملت میں ہمارے تحریکی گروپ کو ہم کمپیئر کریں تو الحمدللہ ہم ایک گنا آگے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم ملت کا پارٹ اور جز ہیں، ملت کی نمائندگی کرنے والے ہم ہیں، اور پوری ملت کو ہماری طرح بنانا بہت ضروری ہے۔ ہم جیسے سوچ رہے ہیں سوچ کو منتقل کرنا، اسی وقت ایک محسوس ہونے والا ماحول دکھے گا اور ایک چینج دکھے گا، ورنہ ہم اتنے لوگوں سے کیا ہوگا۔ تو یہ ضرورت ہے پڑھنا، اور دنیا پڑھ رہی ہے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، تبھی تو آدمی پڑھے گا۔ آدمی کو جب یہ احساس ہو کہ میں بیمار ہوں تبھی تو وہ علاج کرائے گا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے، مایوس کن نہیں ہے کہ ہم نہیں پڑھ رہے، پڑھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، لیکن چیدہ مثالیں ہیں۔ عموم پر ہم حکم لگا رہے ہیں، ہم خصوص پر یا مخصوص افراد پر ہمارے اندر الحمدللہ بڑے شعراء ہیں، بڑے ادبا ہیں، قابل قدر لکھنے والے ہیں، لیکن دوسروں کے مقابل میں ایک کال پڑا ہوا۔ تیسری چیز اس سلسلے کی پڑھنے کے تعلق سے آج سب سے اہم چیز یسائیو جو ہمیں دینا چاہتی ہے، تحریک اسلامی جو دینا چاہتی ہے، وہ فکر یہ ہے کہ آج اصل نظریاتی افکار کی ایک کشمکش ہے، جنگ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ دور کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو یہ دور آئیڈیالوجیکل وار ہے، اور اس وار میں آپ کیسے پلے کرتے ہیں اور اس چیلنج کو کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اسے کیسے فیس کرتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں کہ گھٹنے ٹکا کر آتے ہیں، یہ سب سے اہم مدعا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ آپ خیر امت ہیں۔ ایک طرف اسلام اور اس کے افکار ہیں، انقلابی افکار، اور دوسری طرف سارے غیر اسلامی افکار ہیں۔
اس میں آپ کو بتانا ہے. ابھی میں شب معراج پر تقاریر میرے ریکارڈ ہوئے، اس میں نے یہ بتایا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ کے روس امریکہ ایران اور رومن امپائر تھے، اور دنیا تیسری نظریہ اور تیسرے طاقت کو نہیں جانتی تھی، اور دونوں کا چلتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چلنا چاہیے، اور اس زمین پر وہ چل کر رہے گا. اور آپ دیکھیں رسول اللہ کے زمانے میں جنگ تبوک میں روم بغیر جنگ کے پیچھے ہٹ گیا، اور صرف چند سالوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران مفتوح ہو گیا. تو اسی طرح آج مستکبرین اور مستضعفین کی کشمکش ہے. پورا آپ گلی سے لے کر دلی اور پورے ممالک کے اندر جو کشمکش ہے، میں بڑا، ہر ایک کے توسیع پسندانہ رجحانات، اور میں بڑا ہوں تو میری چلے گی، میری بات اس لیے صحیح ہے کہ میرے پاس ہتھیار ہے، میرے پاس شکتی ہے، میں دینے والا ہوں، لہٰذا میری سننی چاہیے. تو یہ مستکبرین ہیں جو مستضعفین کو دبائے رکھنا چاہتے ہیں. اس میں ہمارا کام کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا اور اس چیلنج کو محسوس کرانا بغیر مطالعے کے بس کی بات نہیں. اب رہا یہاں پر کہ اس کے لیے ہمارا تاریخ درخشاں تھا. خود ہمارے بچپن میں، جب ہم، بچپن تو نہیں بولوں گا میں، آج سے 25 سال پہلے جب ہم دلی میں تھے، 96 98 کی بات کر رہا ہوں، جامع مسجد دلی کے حی علی الصلاح کی طرف پرانی کتابوں کی روڈ پر دکانیں لگتی تھی، اور میں اور جلیل بھائی جو ابھی امیر مقامی ہیں، وہ رفیق کے ایڈیٹر بھی تھے، جاتے تھے اور ڈھونڈ کر کتابیں خریدتے تھے. پوکھران کا دھماکہ انڈیا نے کیا تھا، اس کے بعد معراج کا دھماکہ پاکستان نے کیا تھا. اس وقت میں دلی میں تھا. مولانا شفیع مونی صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کے کیا مضمرات اور محرکات ہیں، کوئی ہمیں بتائے. تو وہ پہلا موقع تھا جب سید سعادت اللہ حسینی موجودہ امیر جماعت اسلامی ہند کی صلاحیتیں دیکھنے کا موقع ملا. ملک صاحب صدر تنظیم تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ 500 روپے سعادت بھائی کو دیو آپ، اور جا کر وہ فرینڈس کالونی سے اپنا لٹریچر خرید کے لائیں. دوسرے دن پورے انگلش لٹریچر اور میگزین میں دوسرے تیسرے دن پورے چیزیں آ گئے. 500 روپے میں وہ کئی کتابیں خرید کے لائے، اور پوری رات پڑھ کر یہ جو ہفتے کے دن پروگرام ہوتا ہے، انہوں نے اس کا اثرات اور مضمرات و محرکات پیش کیے. تو مولانا کی یہ رائے تھی کہ اس کو ایک ڈاکومنٹ بنا دیا جائے اور کتابچے کی شکل دی جائے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لینگویج آنا بہت ضروری ہے. سعادت اللہ حسینی صاحب 500 سے موٹی کتابیں ایک رات میں پڑھ کر دوسرے دن پوکھران کے اثرات بیان کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے لینگویج پہ عبور. لینگویج از اے ویہیکل. اف ویہیکل از ویک, ہاؤ وی کین ریچ آن دا ڈیسٹینیشن. گاڑی پنکچر ہے تو کیسا پہنچیں گے آپ؟ آج جیسا کہ بات آئی کہ ہمارے بچے ہینڈیکیپ ہیں، قابل رحم ہماری نسل ہے، اور سب سے بڑا چیلنج، تھریٹ اس کے لیے بنے ہوئے ہیں ہم. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے سینئر ملا لیاقت صاحب، میں یہی سوچ رہا تھا جب یہ نوجوان ایک ایک جملہ بول رہے تھے تو ہمارے تحریک بزرگوں نے اپنی اولاد کو کیسے بنایا. کتنی پیاری اردو، کتنی فصیح زبان، کتنی شیریں ان کا انداز تھا. ہم نہیں بنا سکے. یہاں پہ ایک سب سے بڑا چیلنج جو آ رہا ہے، میں تنظیم کے لیے اور ہمارے لیے دینا چاہتا ہوں، وہ ہے نئی نسل ہماری ڈیولپ ہو رہی ہے، بن رہی ہے، پروڈکٹ نکل رہے ہیں اسکول سے. یہ الگ بات ہے کہ میں بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں، لیکن میں نے بھی کچھ چیزیں اپنی نظریاتی اور خود کی میں نے امپلیمنٹ کی ہیں، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوں. اور بہت سے ایسے آئیڈیاز ہیں جو ابھی برین میں ہیں، جو گراؤنڈ پر نہیں آئے. فار ایگزامپل اردو کا مسئلہ ہے. شروع سے میری یہ سوچ تھی کہ میڈیم انگلش رہے گا، لیکن اردو ایک لازمی سبجیکٹ LKG سے رہے گا. آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر، اتنا کامیاب رہا میرا تجربہ. 10th اور 12th تک میرے پاس اردو ہے، اور انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے آؤٹ آف 100 لیتے. صبغت اللہ صاحب جو اردو اکیڈمی کے صدر تھے، جب بیدر آئے
تو ہمارے یوسف بھائی نے ان بچوں سے ملایا جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہوئے اردو میں 100 میں سے 100 مارکس لیتے ہیں۔ تو میں اپنے ادارے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں اس حوالے سے آصف بھائی نے ایک بات اچھی اٹھائی ہے، اسکولس والوں سے ہم ربط پیدا کریں، ملت کے جتنے ادارے ہیں ان سے ربط پیدا کریں گے ہم۔ فیمی میں بھی اطہر اللہ شریف صاحب سابق امیر الخان نے بھی ہم کو یہ باضابطہ بڑا سنجیدہ مشورہ دیا ہے کہ سب اردو ایک ایز اے لینگویج پڑھائیں، اور بورڈ ایگزام کے لیے بھی 12 لینگویجز کا آپشن ہے جس میں عربی بھی ہے، لیکن اردو تو کم سے کم لیں تو ایگزام کے لیے تو پڑھیں گے اور اس بہانے اردو میں وہ پرفیکٹ ہوں گے۔ تو یہ کام یس آئی او کر سکتی ہے انشاءاللہ، فیمی کے ذریعے اور یس آئی او کے ذریعے ہم کریں گے۔ یہاں آپ دیکھیے، اگر بچوں کو ذرا سا ماحول دیا جائے تو ہمارے ہی ایک دوست خالد پرواز صاحب آپ سب جانتے ہیں، ان کی بیٹی قرۃ العین نے جو انگلش میں ناول 9ویں کی بچی ہے، 9th کی، 13 سال عمر ہے، اس نے ناول لکھ ڈالی، ہنٹ ڈاؤن دا میموری لین، قرۃ العین افرا، اور اس کی ناول کو پرنٹ کرنے اور مارکیٹ میں پھیلانے کے لیے امیزون نے ایکسیپٹ کر لیا۔ 115 روپے قیمت ہے، 1 پیسہ کم نہیں کیا جائے گا امیزون کی طرف سے، تو بڑی تعداد میں بک رہی۔ ہمارے بازو کی، ہمارے رفیق کے بچے کی مثال، تو کیا اردو سے پڑھائیں تو کیا یہ بچے ہمارے شعر نہیں لکھ سکتے، کیا کہانی نہیں لکھ سکتے، یا کتاب پڑھ کر بول نہیں سکتے؟ جب انہیں پڑھنے آئے گا تو ہمیں یقین ہے کہ وہ جو کتاب کے آتھر نے خیال دیا ہے، اس بنیادی خیال کو لے کر وہ نئے آئیڈیاز کو یہاں پر ہمیں دینے کے قابل آج کی نسل ہے۔ اس کو ہم کم نہ سمجھیں، انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے 30-35 لوگ ہیں، سب ہم رول ماڈل بنیں اس کے لیے، اور ہمارے پاس تنظیم یس آئی او ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اس کے بہت سے سسٹر کنسرن ذیلی تنظیمیں ہیں، ادارہ ادب ہے۔ ان ذیلی تنظیموں کا استعمال کرتے ہوئے ہم بڑی تعداد میں، بڑے فراخ دلانہ انداز میں کتابوں کا ہم ایکسپلوژن کریں، اس کے لیے بجٹ بنائیں، گھروں میں لائبریری قائم کریں، اور ملت کو یہ احساس دلائیں کہ ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کا بجٹ کتنا ہے دودھ پیتے سے اور ڈرائی فروٹ کھاتے سے، تو آپ کو دماغ اور روح کے غذا کے لیے آپ کے پاس کیا بجٹ ہے؟ افسوس ہوتا ہے، پہلے رفقا کے گھروں میں جاتے تو دیوان خانے میں ایک لائبریری ملتی تھی، الماریاں ملتے تھے، آج کپ ساسر اور گڑیا یا چائنا کی کار یا اس طرح کے سینریز مل رہے ہیں۔ آج اسی دلی میں حی علی الصلاح کی جگہ، کتاب کی جگہ کباب لے لیا ہے، چاکنا لے لیا ہے، چائے لے لی ہے، کہاں کتاب کہاں کباب؟ تو یہ ہمارا رخ ہو چکا ہے، اسے اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یس آئی او کو میں مبارکباد دیتا ہوں، بہت سے کرنے کے کام ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آغاز ہوگا اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔